السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ قاعدہ یسرنا القرآن شروع کر رہے ہیں، اور اس قاعدے کے متعلق میں آپ کو مختصراً یہ عرض کر دوں کہ یہ وہ قاعدہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں حضور کے ارشاد پر یہ قاعدہ لکھا گیا، تیار کیا گیا، اور حضرت پیر محمد منظور صاحب نے یہ قاعدہ لکھا۔ اور اس قاعدے کی بڑی فضیلت ہے اس اعتبار سے کہ ایک تو حضور کے زمانے میں، حضرت مسیح موعود والسلام کے زمانے میں لکھا گیا، اور لکھنے والے جو تھے وہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی یا ہم رفیق کہتے ہیں وہ تھے۔ پھر یہ کہ اس قاعدے کو میں نے بحیثیت اپنے ایک ٹیچر ہونے کے، ایک استاذ ہونے کے، میں نے تقریباً 50 سال یا اس سے زیادہ عرصہ پڑھایا ہے، تو اس عرصے میں بہت سارے قاعدے دیکھے، اور ان میں سے بہترین قاعدہ پایا، اس سے بہتر قاعدہ یعنی یسرنا القرآن سے بہتر قاعدہ بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، جو بھی پڑھنے والے ہیں ان سب کے لیے اس سے بہتر قاعدہ میں نے نہیں دیکھا، نہیں پایا۔ اور پھر میں اپنا تجربہ آپ کو مختصراً تعارف کے طور پہ بتا دیتا ہوں کہ میں نے بعض بچوں کو پڑھایا جو تیسری چوتھی کلاس کے تھے، بچیاں بھی اور بچے بھی، اور ان کو میں نے ایک ہفتے میں یہ یسرنا القرآن قاعدہ پڑھایا، اور 13 دنوں میں قرآن کریم سارا میں نے پڑھا دیا ان کو، سارا ان سے سن لیا، پڑھا دیا ان معنوں میں کہ ہاں، اور شاید آپ کو یا کسی سننے دیکھنے والے کو تعجب ہو کہ یہ کیسے ہوا، تو بھائی بات یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ میں حافظ قرآن ہوں، اور اس وجہ سے میں جہاں جس طرح بھی بیٹھا ہوں، کوئی کام کر رہا ہوں، طالب علم اگر پڑھ رہا ہو، میں سن رہا ہوں، مجھے پتہ ہوتا ہے۔ اور وہ چونکہ بچے جو میں بتا رہا ہوں کہ میں نے ان کو 13 دنوں میں قرآن کریم پڑھا دیا اس قاعدے کی برکت کی وجہ سے۔ تو وہ اس طرح ہے کہ بچے جو پڑھنے والے آتے تھے، یعنی ایک ایک کو میں باری باری پڑھاتا رہا، جو میں نے ایسے پڑھائے ہیں 13 دنوں میں، کچھ وقت پڑھا، اور اس کے بعد جب دیکھا کہ بچہ تھک رہا ہے یا مجھے کچھ اس طرح محسوس ہوتا، تو ہم 20-25 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے چھٹی کر لیتے کہ جاؤ بھائی آپ ذرا گھوم پھر لو، بچے کو میں کہہ دیتا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ۔ تو اس طرح یعنی صبح سے شام تک کبھی زیادہ وقفہ کبھی کم، اس طرح کر کے میں ان سے سنتا رہتا، اور 13 دنوں میں ان بچوں نے جو 5-6 یا کم و بیش ہیں، زیادہ ہی ہوں شاید، تو ان کو میں نے پڑھایا۔ تو یہ وہ قاعدہ ہے، اور میں اب آپ کے ان ساتھیوں کو اور آپ کو یہ سمجھاتا ہوں، اور اب ہم اس قاعدے کو شروع کرتے ہیں، قاعدہ یسرنا القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قاعدہ نمبر 1، یا یوں کہیے کہ سبق نمبر 1 ہے، اور یہ حضرت پیر صاحب کا بڑا کمال ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی، یہ سمجھ عطا فرمائی کہ انہوں نے اس قاعدے کو اس انداز سے لکھا ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ بچہ سمجھ جاتا ہے، اور کسی قسم کی کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ تو پہلے سبق میں انہوں نے نقطے کی پہچان کرائی ہے، اور نقطہ کیا ہے وہ پیارے بچوں یہ ہے کہ نقطے کی وجہ سے حروف، مثلاً ایک نقطہ ہے تو اس کن کن حروف پہ آتا ہے، 2 نقطے کن پہ ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ نون پہ 1 نقطہ ہوتا ہے، اور اگر تا ہو تو اس کے 2 نقطے ہوتے ہیں، سا ہو تو 3 نقطے ہوتے ہیں۔ تو یہ دندانہ وہی ہے، 1 اور 2 اور 3 کے فرق کے ساتھ یہ نقطہ جو ہے وہ حرف کو بدل دیتا ہے۔ تو اس طرح حضرت پیر صاحب نے
نقطے کی پہچان کروائی. اور اسی طرح پھر یہ دوسرا حصہ ہے کہ ایک نقطہ، دو نقطے، تین نقطے، لکیر کے اوپر، لکیر کے نیچے، یعنی وہ ایک قسم کا یہ ہے کہ جس طرح حرف کا ہوتا ہے اوپر بھی ہوتے ہیں نیچے بھی ہوتے ہیں، جس طرح تا کے اوپر ہیں یا کے نیچے ہیں، تو اس طرح یہ پھر تعداد کا بھی بتایا. تو اب ہم شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ. تو حضرت پیر صاحب نے یہ بتایا کہ نقطہ جو اوپر یہ نشان ہے تھوڑا سا، یہ اس کا نام ہے نقطہ، اور آگے نقطوں کی تعداد کی پہچان کروائی گئی. اور اب میں سناتا ہوں یا کہلواتا ہوں، آپ کہتے جائیں اور پھر آپ سنائیں گے. ایک نقطہ، ایک نقطہ، دو نقطے، دو نقطے، ایک نقطہ، ایک نقطہ، ایک نقطہ، ایک نقطہ، دو نقطے، دو نقطے، دو نقطے، دو نقطے، ایک نقطہ، ایک نقطہ، دو نقطے، دو نقطے، تین نقطے، تین نقطے، تین نقطے، تین نقطے، دو نقطے، دو نقطے، ایک نقطہ، ایک نقطہ، دو نقطے، دو نقطے، تین نقطے، تین نقطے، تین نقطے، تین نقطے، دو نقطے، دو نقطے، ایک نقطہ، ایک نقطہ، ایک نقطہ، ایک نقطہ، تین نقطے. تین نقطے. اب پیارے بچوں، آپ ذرا مجھے پہلے جو ہے بیٹی امت الودود بیٹی، آپ پہلی سطر آدھی مجھے سنائیں. ایک نقطہ، دو نقطے، ایک نقطہ، ایک نقطہ، دو نقطے. آگے تو بیٹی آپ اس سے آگے آپ پڑھیے ذرا اونچی آواز سے. دو نقطے، ایک نقطہ، دو نقطے، تین نقطے. آگے قمر احمد طاہر بیٹے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تین نقطے، دو نقطے، ایک نقطہ، دو نقطے، تین نقطے، تین نقطے، دو نقطے، ایک نقطہ، ایک نقطہ، تین نقطے. اچھا، اس کے بعد آگے جس طرح میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا لکیر کے حروف کے اوپر نیچے نقطے ہوتے ہیں، تو اس لیے حضرت پیر صاحب نے یہ آپ کے سمجھانے کے لیے کہ لکیر کے اوپر ایک نقطہ، لکیر کے نیچے ایک نقطہ، لکیر کے اوپر دو، تو یہ سارے یہ سمجھانے کے لیے اب یہ میں آپ کو کہلوا دیتا ہوں اور آپ پھر سنائیں گے. لکیر کے اوپر ایک نقطہ، لکیر کے اوپر ایک نقطہ، لکیر کے نیچے ایک نقطہ، لکیر کے نیچے ایک نقطہ، لکیر کے اوپر دو نقطے، لکیر کے اوپر دو نقطے، لکیر کے نیچے دو نقطے، لکیر کے نیچے دو نقطے، لکیر کے اوپر تین نقطے، لکیر کے اوپر تین نقطے، لکیر کے نیچے دو نقطے، لکیر کے نیچے دو نقطے، لکیر کے اوپر ایک نقطہ، لکیر کے اوپر ایک نقطہ، لکیر کے اوپر تین نقطے، لکیر کے اوپر تین نقطے، لکیر کے نیچے ایک نقطہ، لکیر کے نیچے ایک نقطہ، لکیر کے اوپر دو نقطے، لکیر کے اوپر دو نقطے، لکیر کے نیچے ایک نقطہ، لکیر کے نیچے ایک نقطہ، لکیر کے اوپر دو نقطے، لکیر کے اوپر دو نقطے، لکیر کے اوپر ایک نقطہ، لکیر کے اوپر ایک نقطہ، لکیر کے اوپر تین نقطے. لکیر کے اوپر تین نقطے. اب بیٹے معاذ احمد آپ یہ پڑھ کے بتائیے جس طرح میں نے آپ کو بتایا اس طرح آپ پڑھ کے بتائیے. لکیر کے اوپر ایک نقطہ، لکیر کے نیچے ایک نقطہ، لکیر کے اوپر دو نقطے، لکیر کے نیچے دو نقطے، لکیر کے اوپر تین نقطے، لکیر کے نیچے دو نقطے، لکیر کے اوپر ایک نقطہ. ٹھیک ہے، اب امت الودود بیٹی آپ اگلی سطر آدھی پڑھیے. لکیر کے اوپر تین نقطے، لکیر کے نیچے ایک نقطہ، لکیر کے اوپر دو نقطے، لکیر کے نیچے ایک نقطہ. آگے توبہ بیٹی آپ پڑھ کے بتائیے. لکیر کے اوپر دو نقطے، لکیر کے اوپر ایک نقطہ، لکیر کے اوپر تین نقطے. قاعدہ نمبر 2 میں حضرت پیر صاحب نے
اب یہ نقطوں کی پہچان کے بعد آگے حروف دیے ہیں، اور حروف جو ہیں مفرد یعنی اکیلا اکیلا حرف، ایک ایک حرف جو ہے وہ دیا ہے تاکہ حروف کی پہچان ہو جائے۔ اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک تو یہ کہ اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، خود سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ گھروں میں بعض دفعہ ماں باپ پڑھاتے ہیں تو ان کی سہولت کے لیے، مشورے کے لیے میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ بچے بعض دفعہ زبانی یاد کر لیتے ہیں بغیر پہچان کے، تو اس لیے یہ عرض ہے کہ آپ بچوں کا ذرا امتحان لے لیا کریں، امتحان سے مراد ذرا دیکھ لیا کریں، ٹیسٹ لے لیا کریں کہ ہاں بیٹا یہ بتاؤ یہ بتاؤ، اور وہ ترتیب سے نہیں بلکہ ترتیب سے ہٹ کے آپ ادھر ادھر کر کے پوچھئے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کتنے نقطے ہیں، یہ کتنے۔ تو اسی طرح آگے حروف کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ وہ بھی آپ پڑھائیں، بچہ یاد کرے، اور اس کے بعد آپ ادھر ادھر کر کے آگے پیچھے وہ حرف پوچھئے۔ اگر تو بچے نے زبانی یاد کیا ہے تو وہ بھولے گا، اور اگر بچے کو صحیح پہچان ہو گئی ہے تو وہ خواہ نقطوں کی تعداد ہو، اوپر نیچے کی بات ہو، اور چاہے حروف ہوں تو وہ ان کو صحیح بتائے گا۔ اس سلسلے میں مثلا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیم، حا اور خا ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جیم کے نیچے نقطہ ہوتا ہے، حا کے کچھ نہیں، اور خا کے اوپر ہوتا ہے۔ تو فرض کیا بچے سے پوچھا جائے کہ یہ نقطہ اگر ہم ہٹا دیں یا ہم چھپا لیں تو اب یہ کیا بنے گا، تو خا جو ہے اس کے نقطے کے اوپر اگر آپ انگلی رکھ دیتے ہیں تو بچہ بتائے کہ یہ ہا ہے۔ تو اس طرح گویا کہ بچے کی سمجھ، اور اگر کہ اس کے نیچے نقطہ لگا دیں تو جیم بن جائے گا۔ تو اس طرح حروف کا جو ہے وہ بھی آپ۔ تو اب آج کا سبق ختم ہوا، اب انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔